بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نفس کے چھٹے سبق کی طرف آئے ہیں۔ ہم نفس کے بارے میں ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے نفس کو کمزور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ نفس انسان کو نفس جو ہے نا امارہ انسان کو برائیوں کا حکم لے کر دیتا ہے، وہ برائیوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، اور جب انسان نفس امارہ کا بہت زیادہ عادی ہو جاتا ہے اور نفس امارہ کا غلام بن جاتا ہے تو جب تک وہ گناہ نہ کر لے تو اس کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ عادی ہو جاتا ہے گناہ کرنے کا۔ تو یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے، آج ہم سیکھیں گے، آج ہم سمجھیں گے کہ نفس امارہ کو ہم کس طریقے سے کمزور کر سکتے ہیں، کون کون سے کام کر کے ہم نفس امارہ پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے، نفس کو کمزور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انسان ہی نہ رہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے اوپر جو ہے نا وہ زندگی کے دروازے بند کر لیں، ہم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نفس جو ہے نا، نفس کو کمزور کرنے کا جو ایک سب سے بڑا عملی کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ خاموشی عین عبادت ہے۔ تو جو لوگ خاموش رہتے ہیں، زیادہ نہیں بولتے، تو ان کی روح مضبوط ہوتی ہے اور پھر وہ بہت سے کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان تراشی کرنا، تہمت لگانا، ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سی برائیاں جو ہم زبان کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ نفس پر کنٹرول پانے لگ جاتے ہیں۔ کم بولنے سے انسان کی جو خود پسندی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ کم بولنے کی عادت کی وجہ سے پھر جو کچھ اس کو ایک نمود و نمائش کا شوق ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 2 ہے کہ صبر، تحمل، چھوٹی تکالیف یا تنقید پر صبر کریں، ٹھیک ہے، صبر و تحمل کو اپنائیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی تکلیف چھوٹی موٹی دے کچھ برا کر بھی جائے تو وہاں پر صبر کرے۔ نمبر 3 ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو غصہ دلائے اس پہ آپ فوری طور پہ رد عمل بالکل نہ کریں، اور سوچیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن کی روشنی میں سوچیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے صبر کا بہترین اجر ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے نا اپنے نفس کو عبادت کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، پھر نفل پڑھ کر، ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے سے، عبادت کرنے سے، نفل پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کا وجدان، اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنے کا جب شوق و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ نفس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، نفس کو اپنا غلام بناتا ہے، نہ کہ وہ خود نفس کا غلام بنتا ہے۔ اچھا، پھر ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور مال کی طلب، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں،
جس کی وجہ سے ہم نفس کو اپنا غلام کر سکتے ہیں۔ کم سونے سے، کم کھانے سے اور مال کی زیادہ طلب نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو دنیاوی خواہشات ہیں ان پر قابو پانے کی ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، چونکہ نفس ہمیشہ خود کو اہم سمجھتا ہے، ہم نفس کی وجہ سے ہم انسان ہمیشہ خود کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، تو خدمت جب ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں دوسرے کے سامنے۔ تو چونکہ دوسروں کی خدمت کرنا، دوسرے کے کام آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے کسی بندے کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، تم رحم کرو اہل زمین پر، تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ اب دیکھتے ہیں، خلاصہ اس کا کرتے ہیں کہ آخر اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو پر عمل کر کے ہم اپنے نفس کو اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو فوراً تسلیم کریں، کوئی خطا ہو تو فوراً قبول کریں، خود کو برتر بہتر سمجھنے کی عادت جو ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ جب انسان فوراً غلطی قبول کرتا ہے اور جب وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر اپنی خطا کو فوراً قبول کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو خود کو برتر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کی یہ عادت جو ہے یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے نفس کو قابو میں لاؤ تبھی روح آزاد ہوگی۔ ہماری روح کیسے آزاد ہوگی؟ ہم اپنی روح کو ایک نفس مطمئنہ کے مقام تک کیسے لے کر جائیں گے؟ نفس کو اپنے قابو میں لا کر۔ نفس کمزور کرنے کے یہ کچھ طریقے تھے آسان سے جو میں نے آپ کو بتائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے اور اپنے رب اللہ عز و جل کی رضا اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔